کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر موت کے منہ میں جائے، اور وہ بھی وہاں جہاں 110 سال پہلے انسان نے رب کو چیلنج کیا تھا؟ سننے میں یہ صرف ایک سمندری مشن لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کی اناط، تکبر اور حد سے بڑھنے کی خطرناک کوشش تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عرفان ہے۔ یہ کہانی ہے ٹائٹینک کے ملبے کی گہرائیوں میں جانے والے ان 5 افراد کی، جنہوں نے دنیا کی دولت، ٹیکنالوجی اور شہرت پر بھروسے کیا، مگر سمندر کی گہرائی ان کے جسموں سمیت ان کے غرور کو بھی نگل گئی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بار پھر ٹائٹینک کے اس المناک حادثے کی یاد دلاتا ہے جو 15 اپریل 1912 کو پیش آیا۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور جدید ترین جہاز RMS ٹائٹینک پہلی بار سفر پر روانہ ہوا۔ لوگوں نے اسے ناقابل غرق، انسنکیبل قرار دیا، کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ یہ ڈوب نہیں سکتا، اوپر والا بھی اسے نہیں ڈبا سکتا۔ استغفر اللہ۔ یہ انسان کی زبان سے نکلا وہ تکبر تھا جو بہت جلد سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ صرف 4 دن بعد ایک برفانی توڑے یعنی آئس برگ سے ٹکرا کر ٹائٹینک ٹوٹ گیا اور 1500 سے زیادہ افراد ابدی نیند سو گئے۔ یہ حادثہ صرف ایک جہاز کا ڈوبنا نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا کہ قدرت سے ٹکر لینے والا انسان ہمیشہ کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو پھر 2023 میں اوشین گیٹ نامی کمپنی نے اعلان کیا کہ وہ ایک خاص ابدوز سبمرسیبل کے ذریعے لوگوں کو ٹائٹینک کے ملبے تک لے جائے گی۔ اس ابدوز کا نام تھا ٹائٹان۔ کمپنی کے CEO اسٹاکٹن رش نے یہ ابدوز خود ڈیزائن کی تھی۔ یہ صرف 5 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھتی تھی اور اس مشن میں شامل ہونے کے لیے ایک فرد کو 2.5 لاکھ امریکی ڈالر یعنی کہ پاکستانی 7 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا کرنا پڑتی تھی۔ یہ مشن مکمل طور پر ایک پرائیویٹ تجربہ تھا جس میں کوئی حکومتی نگرانی یا مکمل حفاظتی پروٹوکول نہیں تھے، لیکن کمپنی نے ان تمام خدشات کو نظر انداز کر دیا۔ 18 جون 2023 کو ٹائٹان ابدوز شمالی بحریہ اوقیانوس کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے روانہ ہوئی۔ ابدوز میں 5 افراد سوار تھے: اوشین گیٹ کے بانی اسٹاکٹن رش، پاکستانی بزنس مین شہزاد داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سبحان داؤد، برطانیہ کے ارب پتی ایڈونچر ہمیش ہارڈنگ اور فرانسیسی ٹائٹن ماہر بال ہنری نارگولے۔ ان سب کا مقصد صرف ایک تھا: ٹائٹینک کے ملبے کو قریب سے دیکھنا، اس جگہ کو چھونا جہاں انسان کا تکبر دفن ہے۔ مگر روانگی کے صرف 1.5 گھنٹے بعد ہی ابدوز کا زمین سے رابطہ ختم ہو گیا۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پر ایک ہی خبر گردش کرنے لگی: ٹائٹینک کے قریب 5 لوگ لاپتہ ہو گئے۔ ناسا، امریکی بحریہ اور دیگر ادارے حرکت میں آ گئے۔ لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پر دعائیں کرنے لگے، کچھ نے تو اسے ایڈونچر اور کچھ نے بے وقوفی کہا۔ مگر 5 دن بعد یہ واضح ہو گیا کہ ٹائٹان ابدوز اچانک اندر کی طرف پھٹ گئی تھی، جسے ابلوشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب کسی وزل پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ لمحوں میں خود ہی اندر کی طرف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تباہی صرف 20 ملی سیکنڈ میں واقع ہوئی، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی مدد، بس ایک ہی مکمل خاموشی اور ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابدوز میں ایسا کیا نقص تھا؟ تو دوستو، ٹائٹان کے بہت سے پرزے کاربن فائبر سے بنے تھے جو اتنے گہرے پانی کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سمندر کی 12,500 فٹ گہرائی میں دباؤ تقریباً 380 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دباؤ کسی انسان کے جسم کو ایک لمحے میں مٹی بنا دیتا ہے۔ اوشین گیٹ کے ابدوز نے نہ تو مکمل ٹیسٹنگ پاس کی تھی اور نہ ہی اسے کسی عالمی معیار کے مطابق چیک کیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا لمحہ وہ تصویر تھی جس میں شہزاد داؤد اور ان کا بیٹا سبحان مشن سے ایک دن پہلے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک پرسکون منظر، ایک باپ بیٹے کی بانڈنگ جو شاید آخری لمحے تھے۔ سبحان جو ٹائٹینک کا مداح تھا یعنی کہ فین تھا، بچپن سے اس ملبے کو دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ڈریم ایڈونچر ہوگا، لیکن وہ خود بھی اس خواب کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف 5 افراد کی موت کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک انتباہ تھا، ایک تنبیہ، ایک یاد دہانی۔ جب کوئی انسان اس جگہ دوبارہ جانے کی کوشش کرے جہاں پہلے اللہ کے غضب کا نشان بن چکا ہو، تو اس کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو 110 سال پہلے ٹائٹینک کو قدرت نے توڑا اور 2023 میں اس کی قبر پر جانے والے انسانوں کو بھی ختم کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت آج بھی حرف پہ حرف سچ ہے۔ یہ تمام ارب پتی دنیا کی دولت کے مالک تھے، ان کے پاس ہر سہولت تھی، وہ خلا سمندر کی سیر کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ نہ بچ سکے۔ نہ ان کی لاشیں واپس آئی، نہ کفن، نہ جنازہ۔ ان کا انجام ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے کہ زندگی کی قیمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور قدرت کے سامنے انسان صرف مٹی ہے۔ تو دوستو،
دوستو اس ویڈیو کے ذریعے ہم صرف ایک واقعہ بیان نہیں کر رہے بلکہ آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی مشن، ایڈونچر اور خواب ہوں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز باقی رہتی ہے وہ ہے اللہ کی یاد، موت کی تیاری اور انسانی حد کا ادراک۔ تو اے دیکھنے والے، اس سے عبرت حاصل کر۔ جو دنیا کو چیلنج کرتا ہے اللہ اسے اس کی ہی قدموں میں گرا دیتا ہے۔ ٹائٹینک ایک بار ڈوبا لیکن اس کا غرور آج بھی انسانوں کو غرق کر رہا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔